اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کو تقریباً 5 مہینے بیت چکے ہیں۔ کل عرب دیشوں میں چاند ہو گیا اور رات نماز تراویح ادا کی گئی۔ اس درمیان کافی کوشش کی گئی کہ کم سے کم رمضانوں کے درمیان یعنی 4 ہفتوں کے لیے جنگ بندی کی جائے، لیکن اسرائیل نہیں مانا۔ بار بار مغربی میڈیا کے ذریعے یہ بھی بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بات کو لے کر امریکہ نتنیاہو سے ناراض ہے، جو بائیڈن نتنیاہو سے ناراض ہیں، لیکن اس کے باوجود ہتھیاروں کی سپلائی لگاتار امریکہ سے جاری ہے، پیسے لگاتار امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو دیے جا رہے ہیں، یہ تمام ڈھکوسلے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ان تمام 5 مہینوں کے ظلم و زیادتی کے باوجود فلسطینی کس طرح سے استقامت پر کھڑے ہوئے، کس طرح سے وہ جذبہ ایمانی اور اپنے دینی جذبے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس مہینے کی آمد کو کس طرح سے انہوں نے خوش آمدید کہا ہے۔ کچھ ویجولز ہیں، آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ غزہ کا یہ ویڈیو ہے جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں ٹینٹ لگ گئے ہیں، کیونکہ غزہ شہر کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ رفح بارڈر پر جو ٹینٹ لگائے گئے ہیں ان میں سے یہ ایک جگہ کا ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر تباہ و برباد ہونے کے باوجود، اپنوں کو کھونے کے باوجود رمضان کی آمد کو کس طرح سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے کہ ٹینٹ میں بھی لائٹنگ کر کے، روشنی کر کے رمضان کے اس مقدس مہینے کو ویلکم کہا جا رہا ہے، خوش آمدید کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کے ان کے جذبے کا اندازہ لگائیے کہ کس اعلیٰ مقام پر یہ لوگ ہیں اور کس طرح کا ان کے اندر دینی حمیت، دینی جذبہ، اسلام سے محبت، اسلام کے ارکان سے محبت، کہ روزوں کو کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے روزوں کو ادا کرنا ہے، اور عبادات چاہے وہ نفلی عبادات ہوں تراویح کی یا اس کے علاوہ 5 وقتہ نماز ہو، اس کے لیے پوری طرح سے تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ بھارت سے مدد پہنچائی گئی ہے۔ ایک مدرسہ ہے گجرات کا، احمد آباد کا مدرسہ تاج الشریعہ، یہاں سے یعنی گجرات سے احمد آباد سے فلسطین کے لیے کئی ٹرک، کئی کنٹینر مال بھیجا گیا ہے جو مصر کے بارڈر پر پہنچ گیا ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ الحمدللہ مدرسہ تاج الشریعہ احمد آباد گجرات کی جانب سے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک جو مدد ہم نے پہنچائی تھی، آپ سبھی حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ٹرک ایجپٹ میں رفح بارڈر کے قریب ہی موجود ہیں، اور مدرسہ تاج الشریعہ کی ایسے 13 ٹرک الحمدللہ 3 سے 4 دنوں میں ہی غزہ کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ، اور سبھی ٹریلر میں یہ اہم کھانے پینے کی ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور الحمدللہ ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ ہندوستان کی مدرسہ تاج الشریعہ کی جانب سے یہ سب سے بڑی مدد انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مدرسہ تاج الشریعہ کی اس اہم خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور اسی طرح اللہ اپنے دین کی خدمات ہم سے لیتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسہ تاج الشریعہ کے تمام کارکنون کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، اور آپ سبھی حضرات مدرسہ تاج الشریعہ سے جڑنے کے لیے ہماری واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کے علاوہ مسجد اقصیٰ پر بھی آج کل اندر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔
हैं। 2 वीडियो हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2 साइड से अलग अलग एंगल से ये वीडियो लिए गए हैं, क्योंकि क़िबले की तरफ नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए एक बिल्कुल बाउंड्री वॉल से सटा हुआ है, दूसरा रुख आपको दिखाई दे रहा है रोड की तरफ है, पीठ जो है बाउंड्री वॉल की तरफ है, मस्जिद अक़सा की तरफ, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद, भीड़ पर बम बरसाने के बावजूद, भीड़ पर गोलियां चलाने के बावजूद ये लोग रमज़ान के मुक़द्दस महीने की पहली रात में किस तरह से क़यामुल लैल कर रहे हैं, तरावी को अदा कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। इसके अलावा इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि नमाज तरावी की जो पहली रात है, चांद रात जो थी कल रमज़ान की, तो गज़ा पट्टी वहाँ पर किस तरह से दक्षिणी गज़ा पट्टी के रफ़ा शहर में इजरायली सेना द्वारा पूरे इलाके को नष्ट कर दिया गया है। अल मारूफ मस्जिद का मलबा बराबर में आप देख सकते हैं और बगल में आप देख सकते हैं कि नमाज तरावी बाकायदा लाउड स्पीकर पर अदा की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की पाबंदियों के बावजूद, पूरे गज़ा शहर को खंडर में बदलने के बावजूद, इनके ईमानी जज्बे में कमी तो छोड़ दीजिए बल्कि और ज़्यादा इजाफा होता नज़र आ रहा है। दर्जनों वीडियोज़ आपने देखे होंगे हमारे माध्यम से भी और इंटरनेट के ज़रिए भी आपने उनको देखा होगा कि किस तरह से जब अपनों को ये लोग खोते हैं, जब अपनों को इससे जुदा होते हैं, तो किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल इनके ज़रिए किया जाता है, कैसे अल्लाह से मुखातब होकर के ये कहते हैं कि अल्लाह कबूल फरमाइयो और हमें भी इसी आला मुकाम तक पहुँचने की, यानी शहादत तक की हमें तौफीक दीजिए, या हमें शहीदों की दर्जे के लिए हमें भी, हमारी जान को भी अपनी राह में कुर्बान करने के हमें मोहलत दीजिए। इस तरह की दुआएं जो सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो जज्बा है, यही वजह है कि 5 महीने से ज़्यादा जंग बीत जाने के बावजूद दुनिया की सबसे सुपर पावर ताकतें एक साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चुटकियों में ख़त्म करने की बात कही जा रही थी हमास को और हिजबुल्लाह को, 5 महीने बीत जाने के बावजूद ना को चने चबाने पर मजबूर हैं, परेशान हैं, अवाम भी सड़कों पर है, तरह तरह की परेशानियां देश में आ रही हैं, फाइनेंशियली अलग मसला है, लेकिन पूरी तरह से नाक में दम इजराइल के किया हुआ।